رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ان اللہ بے شک اللہ نے اشترا خرید لی من المؤمنین مومنوں سے انفسہم جانے ان کی، انفسا جانے ہم ان کی، و اموالا اور مال ان کی. انفسا نفس کی جمع ہے اور اموال مال کی جمع ہے. بِأَنَّ بوجہ اس کے، لہم ان کے لیے، الجنت جنت ہے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، قاتل یقاتل مقاتلۃ سے وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. فیقتلون پس یقتلون وہ مارتے ہیں، ویقتلون اور وہ مارے جاتے ہیں. وعدن وعدہ ہے علیہ اس کے ذمہ، حقاً سچا، بالتوراتی تورات میں، والانجیلی اور انجیل میں. والقرآنی اور قرآن میں، ومن اور کون، اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ سے. فاستبشروا پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم اپنے سودے پر. بے کہتے ہیں سودے کو، یعنی بزنس کو، تجارت کو بے کہا جاتا ہے. الذی وہ جو بایعتم سودا کیا تم نے، بزنس کیا تم نے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ اللہ کے. وذالک هو الفوز العظیم، وذالک اور یہ ہوا وہی ہے، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی. تو ہوا کلمہ حسر، یعنی یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی بڑی کامیابی نہیں ہے. جب الگ سے پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یوز کیا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کلمہ حسر یعنی تاکید کے لیے وہ یوز کیا جا رہا ہے. تو یہاں سے اب مومنوں کے ساتھ ڈسکشن شروع ہو رہی ہے، ان کی خوبیوں کو بتایا جا رہا ہے اور اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے، ایسی زبردست خوشخبری کہ جس کے اثرات جو ہے چہرے پہ بھی نظر آتے ہیں. بشر ایسی خوشخبری کو کہتے ہیں کہ جس سے چہرے پر ظاہر ہوں خوشی کے اثرات. بشرا، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیت جہاد کی اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر کوئی مؤثر ترغیب دینے والی آیت نہیں، کیونکہ اسے ایک سودے اور معاہدے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، جو سودا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور سودے کا سامان کیا ہے؟ مومنوں کی جانیں، انفسہم و اموالہم اور ان کے مال. اور قیمت اس کی اتنی قیمتی ہے اور بے مثال ہے کہ اس کے بدلے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں مومنوں کی جانوں کی اور مال کے بدلے، وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے تصور میں اس کا خیال بھی آ سکتا ہے. یہ سودا اور معاہدہ اللہ کی جانب سے مومن کے ساتھ کیا جاتا ہے جب وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے. کیا سودا؟ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةً، کہ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت. اور کیوں جنت ہے؟ دو ریزن. یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان صرف اللہ کے راستے میں شہید ہو تو اس کے لیے ہی یہ سودا ہے اور اس کے لیے ہی معاہدہ ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں یا وہ مارتے ہیں، چاہے وہ خود مار دیے جائیں یا چاہے وہ دشمن کو مارے، غازی بن کر آئے.
دونوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور کلمہ بلند کرنے کے لیے کفار کو قتل کریں گے تب بھی انہیں یہی قیمت ملے گی۔ پھر فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ کوئی عام وعدہ نہیں ہے، اس کو پراپر رجسٹر کیا گیا ہے آسمانی کتابوں میں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی یہ سودا جو ہے لکھا گیا ہے۔ ومن اوفا بعہدہ، اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس وعدے کا جو ادار ہے تمام دوسرے نقدوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں اس پر تمہیں تمہارا معاوضہ ملے گا کہ نہیں، تم خوشیاں مناؤ، تم سکون سے رہو اپنی اس تجارت پر تو تم نے اللہ کے ساتھ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ضمانت دی ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرے اور اس کے راستے میں نکالنے والی چیز اس کی راہ میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کچھ نہ ہو تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یا اسے اس کے گھر میں اجر یا غنیمت سمیت واپس لائے گا جس گھر سے وہ نکل کر گیا تھا، یا تو اس کو جنت مل جائے گی، شہید ہو لوٹے گا۔ پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ان کے ساتھی مجاہدین ایران میں جہاد کے لیے گئے تو کسرا کے جرنیل نے مسلمانوں کے سفیر مغیرہ بن شعبہ سے پوچھا تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے اللہ کے رسول اسلام کا تعارف کرانے کے بعد فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے رب کا پیغام پہنچایا ہے کہ ہم میں سے جو قتل کر دیا جائے گا وہ جنت کی ایسی نعمتوں میں جائے گا جو کبھی کسی کے دیکھنے میں نہیں آئے، اور جو ہم میں سے باقی رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا، یعنی تمہیں قید بنا لے گا۔ تو جہاد کی بہت سے فضائل ہیں، بہت سی فضیلت ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس یعنی ہم جس دور سے چل رہے ہیں اپنی جان تو نہیں قربان کر پا رہے، کوئی پراپر جنگ نہیں ہو رہی، لیکن اپنا مال اللہ کے راستے میں ضرور لگاتے ہیں۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ صدقہ زکوٰۃ صرف غربا کو ہی دینا چاہیے، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں جہاد یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کے اشاعت کے لیے، دین کی دینی اداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے، اور اگر وہ آگے اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر وہاں پہ بھی اپنا مال خرچ کیا جائے تو ہمیں اس کا بھی بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ اموالہم بأن لہم جنہ، بأن لہم الجنہ، اس کے عوض ہمیں کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے۔ تو ایک جنت کا سودا ہے۔ اگر کبھی اللہ طاقت دے، استطاعت دے اور اس طرح سے آپ کو کوئی بنیاد رکھنی پڑے یا پھر اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر دین کے اشاعت کا کام ہو رہا ہو، اسلام اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لوگ کوشاں ہو، تو ضرور اس میں ہمیں اپنی پارٹیسپیشن جو ہے دینی چاہیے، ہمیں شمولیت ضرور اختیار کرنی چاہیے اگر اللہ طاقت دے، اور جتنی طاقت دے اتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اپنی دنیا بیچ کر اللہ کے دین کے لیے ایفرٹ کرتے ہو تو یہ ایک تجارت ہے، اور ایک بہترین تجارت ہے جس پہ خوشی منانی چاہیے کہ یہ تجارت کبھی بھی نقصان نہیں دے گی بلکہ دنیا آخرت میں فائدہ ہی پہنچائے گی۔
وذالک هو الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، حمد کرنے والے ہیں، السائحون، سیاحت کرنے والے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، اور حکم دینے والے، بالمعروف، نیکی کا، والناہون، اور روکنے والے، عن المنکری، برائی سے، والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ اب مزید مومنوں کی تعریف کی جا رہی ہے، مومنین کی تعریف، سچے مجاہد مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، 9 صفات۔ پہلی 6 صفات میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، التائبون، توبہ کرتے ہیں، اور جب غلطی ہو جاتی ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان کو چھوڑنے کا عزم کر کے اللہ سے پکی معافی مانگتے ہیں۔ توبہ ان تینوں چیزوں کے جمع ہونے سے مکمل ہوتی ہے، کہ کس سے؟ گناہ پہ نادم ہونا، اس کو چھوڑنے کا عزم کر لینا، اور اللہ سے معافی مانگنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور پکی توبہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو مومن بندہ ہوتا ہے، جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے وہ فوراً سے توبہ کر لیتا ہے، تو توبہ کو ڈیلے نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے توبہ کو ڈیلے کرنا بھی ایک گناہ ہے، اس پہ بھی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک تو توبہ نہ کرنا نا، توبہ کو ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا، احساس ہو گیا غلطی کر رہے ہیں لیکن غلطی پر معافی نہ مانگنا، یہ بھی ایک کیا ہے؟ غلطی ہے۔ اور اس تاخیر پہ بھی اللہ سے کیا مانگنی چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب اگر پیچھے جہاد کی بات ہو رہی ہے تو میدان جنگ میں جب آپ، چاہے وہ زندگی کی جنگ ہے، نفس کی جنگ ہے، یا پھر آپ کی جنگ ہے کافر کے ساتھ، وہاں پہ توبہ ایک جو ہے، استغفار کرنا، توبہ کرنا، اس سے زیادہ کوئی مفید چیز نہیں ہو سکتی۔ جب بھی آپ کو زندگی میں پرابلمز آ رہی ہوں، پریشان آپ ہو، دل بے سکون ہو جائے اور آپ زندگی کی جنگ میں ہو، نفس کی جنگ میں ہو، تو اس وقت بھی استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ آپ کو بہت فائدہ مند ثابت آتی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کا کہنا اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو اس لیے جو جنگ کا میدان ہے اس میں اگر آپ کو تھوڑا ڈگمگا رہے ہیں، قدم پوستے کمزور ہو رہے ہیں، پست ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری تعریف والعابدون، توبہ کرنے کے علاوہ عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ توبہ کرنے کے علاوہ بعد میں دوبارہ سے غلطیاں کرنا اور اسی طرح سے مسٹیکس کرنا، ایسے بندے نہیں ہیں، اور عاجز ہو جاتے ہیں۔ گناہ انسان کو اور عاجز بنا دیتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کر کے ڈٹ جاتے ہیں، اکڑتے ہیں، لیکن اللہ کے رحمان کے بندے، مومن بندے اور جھکتے ہیں۔ تو دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ مشکل اور آسانی، خوشی اور ناخوشی، آرام اور تکلیف، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہر حال میں اس کی تعریف کرنے والے اور اس پر راضی ہونے والے۔ تعریف کون کرتا ہے؟ آپ میری تعریف کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ مجھ پہ راضی ہیں۔ میں آپ کی تعریف کیوں کروں گی؟ میں آپ پہ خوش ہوں، آپ کا کوئی اچھا کام دیکھ کے۔
انسان اللہ کی تعریف کب کرتا ہے؟ جب انسان اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی ہمیں مل گئی کہ دل سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے. الحمدللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب اللہ کی تعریف کی تسبیحات ہیں. تو جب انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، خوشی اور غمی میں بھی، خوشی میں بھی اللہ پہ راضی اور غمی میں بھی، حالات اچھے ہیں یا برے، مشکل ہے تکلیف والے ہیں، ہر حال میں اللہ پہ راضی. رضیت باللہ ربا، کہ اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں. صرف کہنا نہیں، دل سے بھی محسوس کرتے ہیں اللہ تجھ پہ راضی ہے، تو نے جس حال میں رکھا اللہ راضی ہے تجھ پہ. اور مزید عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. یہ ہے رحمان کے مومن بندوں کی صفات. تو کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے بندے ہیں؟ ایسی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تو چیک کرنا ہے نا. قرآن کو پڑھنے کا تو مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم چیک کرتے رہیں کہ ہمارے اندر کتنی ایسی صفات پائی جاتی ہیں. چوتھی صفت سائحون، سیاحت کرنے والے ہیں. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل لمبی بیان کی گئی ہے. سائحون، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یعنی اس کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے پانی کا زمین پہ چلنا، یعنی پھیل جانا. تو عبادت کے لیے اپنے دربار کو چھوڑ کر زمین پر نکل جانا، اس کو بھی سیاحت کہا جاتا ہے، یعنی السیاحت. چونکہ اس میں آرام اور آسائش کا ترک اور دنیا کا ترک پایا جاتا ہے، تو یہود و نصارہ میں نے اس کی جگہ رہبانیت کی صورت اختیار کر لینا کہ اللہ نے اس سے منع کیا. اور رہبانیت جو ہے دنیا سے کنارہ کشی، اللہ نے خود، انہوں نے خود ایجاد کی ہے، اللہ نے ان پہ نہیں لکھی تھی. تو رہبانیت اختیار کرنے سے منع کیا گیا. ویسے جو ہے آپ سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی دین کی دعوت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے، عبادت کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ نکلتے ہیں، تو اس کو سیاحت کہا جاتا ہے. سائحون میں وہ آ جاتا ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے اس سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، وطن چھوڑنا، جہاں اللہ کے دین پر عمل نہ ہو سکے اور نہ اس کے دین کی دعوت دی جا سکے، اسے چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ پر نکل جانا، یہ سائحون میں آئے گا. پھر اس کی ایک اور صورت کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، جس میں مجاہد گھر سے نکل کر آرام اور آسائش کو چھوڑ کر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اللہ کی زمین کے مشکل سے مشکل اور خوبصورت سے خوبصورت مقامات پر پھرتا ہے اور ہر جگہ اللہ کا بول بالا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں سیاحت کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل، کہ میری امت کی سیاحت کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. تو بعض علماء کے مطابق السائحون سے مراد جہاد ہے، اللہ کی زمین پہ نکلنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. یعنی آپ اس میں جنگ بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی جگہ جگہ پر نکل کر اللہ کے دین کا نام بلند کرنا، اللہ کا نام بلند کرنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو دعوت دینا. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم گھر بیٹھ کر اب اگر نہیں نکل سکتے تو مختلف پلیٹ فارم پہ جا کر دین کی دعوت دے سکتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس گھر میں بیٹھ کر مختلف جگہ پر پہنچنے کی طاقت موجود ہے. ہم اپنی کمیونیکیشن سکل کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے وہاں پہ بھی جاتے ہیں. ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پہ گھر بیٹھے آپ امریکہ پہنچ جاتے، گھر بیٹھے آپ
मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं। जब आप फेसबुक पे जाते हैं आपकी पोस्ट मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए लोग पढ़ रहे होते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वहाँ पे एक्टिविटीज कैसी होती हैं। तो अस्साइहून का एक मतलब जिहाद फी सबिलिल्लाह भी लिया गया और बाज़ उलमा के मुताबिक अस्साइहून में वो तालिब इल्म भी आ जाता है जो अल्लाह का दीन सीखने के लिए शहर बशहर सफर करता है। अल्लाह का दीन सीखने के लिए, दीन का इल्म सीखने के लिए जो जगह जगह पर फिरता है, घूमता है। और फिर एक सूरत और साइफून की है। कुछ लोगों ने इस साइफून का मतलब रोजा भी लिया है। इसका मतलब क्या है? रोजा। और रोजा क्यों लिया गया है? क्योंकि रोजे के अंदर भी इंसान अपने तमाम गुनाह छोड़कर अपनी सबसे ज्यादा मरगूब 3 चीजें, खाना पीना और शहवत, बीवी से मुबाशरत, इसको छोड़ देता है। तो इसके बारे में हदीस में भी आता है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह, इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम और कई ताबीईन से ये रवायत आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये रवायत भी मुंसलिक की है। उसको वैसे ज़ईफ भी कहा गया है कि साइहों से मुराद जो है वो क्या है? रोजा दार। खैर ये मुख्तलिफ इसके मीनिंग्स थे जो आपको के सामने है, लेकिन इन सब में एक ही चीज आती है अगर हम इनका कंक्लूजन देखें कि इंसान अल्लाह की रजा के लिए अपनी पसंदीदा जगह, अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़कर अल्लाह की खातिर अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलता है। हाँ वो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, हाँ वो अल्लाह के दीन के नाम को सरबुलंदी करने के लिए बयान करके कि तौबा करने वाले हैं, इबादत भी करते हैं, अल्लाह की करीब भी करते हैं। लेकिन ये तीनों काम जो है ये इंसान तन्हाई में भी कर सकता है। ठीक है, अब तन्हाई नहीं वो रहता, उसकी जिंदगी के अंदर उसकी मंजिलें बहुत बड़ी होती हैं। वो आगे बढ़ता है, लोगों को भी ये चीज सिखाता है। वो खुद गर्ज नहीं होता, वो अकेले इबादत करने वाला नहीं होता। अगर उसको कोई भी बात का पता चलता है, उसको कुरान के जायके की समझ आती है, उसको कुरान का टेस्ट फील होता है, उसको अल्लाह की इबादत के मजे आते हैं, वो अल्लाह की इबादत का मजा ले होता है, तो वो उसको छुपाना नहीं चाहता और लोगों के साथ उसको शेयर करता है। वो जमीन में घूमता फिरता है, प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको शेयर करता है ताकि लोग भी अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े। जितने भी हमने मीनिंग साई होन के सीखे, उनके अंदर एक ही चीज है कि अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जमीन पर निकलना। और रोजे का भी अगर लिया गया है तो उसका भी है कि अपनी अपनी खास ख्वाहिशात जो कि जिसमें इंसान बगैर नहीं रह सकता, खाना पीना और जिनसी ख्वाहिश के बगैर, उसको छोड़ना, अपने नफ्स को मारना, अपनी आराम परस्ती को छोड़ना। तो क्या बात समझ में आई? अकेले बैठकर इबादत करते रहना और तहज्जुद गुजार बन जाना ये काफी नहीं है। आपको अपनी पसंदीदा चीजों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना पड़ता है, अपनी आराम परस्ती, अपने बिस्तर को छोड़ना पड़ता है, अपनी जिनसी ख्वाहिशात और अपने नफसानी ख्वाहिशात को बाजुकात हमें कंट्रोल करना पड़ता है अल्लाह की रजा के लिए। फिर राकिऊन साजिदून, रुकू करने वाले हैं और सजदा करने वाले हैं। अब इसमें नफली इबादत आ जाती है, और नफली से पहले तो फर्जी का होना जरूरी है ना, कि जो बंदा नफली इबादत करता है अगर उसकी फर्जी नहीं है तो उसकी नफली क्या किस काबिल या किस फायदे में होती है। जो बंदा फर्जी इबादत छोड़कर नवाफिल की तरफ आता है उसके नवाफिल उस फायदा नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इसके अव्वलीन लोग तो वो हैं जो फर्ज नमाज अदा करते हैं और उसके अलावा नवाफिल भी अदा करते हैं, जिनके मुतालिक काफिर भी शहादत दिया करते थे
کہ وہ رات کو راحت اور دن کو شاہ سوار ہوتے ہیں، مومن بندے ہوتے ہیں۔ تو نمازوں کے بغیر، رکوع اور سجود کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کچھ ہمارے معاشرے کے اندر نئی ٹرمز آ جاتی ہیں اللہ کی عبادات کی، کہ توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اور عبادت اللہ کی حمد بیان کرنے کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ پھر اللہ کا نام لیتے جاؤ لیکن نماز نہ بھی ادا کرو تو تم پاس ہو جاؤ گی۔ رکوع اور سجود کے بغیر، نماز کے بغیر انسان جنت کا سوداگر نہیں بن سکتا۔ اپنی جان کو دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو جنت کا سوداگر سمجھنا، نماز ٹھیک ہے۔ تو نماز جو ہے یہ فرسٹ پریارٹی ہے انسان کی۔ شروع میں تو یہ گراؤنڈ تیار کی جا رہی نا، تائبون العابدون الحامدون السائحون، یہ انسان کے دل کو نرم کیا جا رہا ہے، اس میں بیج لگایا جا رہا ہے کس کا؟ رکوع اور سجود کا۔ تو رکوع اور سجود کا بیج لگانے سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر کی صفائی کرنی ہوتی ہے، پھر صفائی کرنے کے بعد اپنا مزاج عبادت والا بنانا ہوتا ہے۔ اب عبادت کرنی ہے تو مشکلات تو آئیں گی، انسان کی زندگی میں پرابلمس تو آئیں گی، اس قابل بنانا ہوتا ہے انسان ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کر سکے۔ پھر اسائحون اپنی آرام پرستی کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل سکے، اور پھر آگے مین عبادت کا ذکر کیا گیا، رکوع کرے اور سجدہ کرے، اس کے بعد بھی رکے۔ الامرون بالمعروف، حکم دینے والے ہیں نیکی کا۔ آگے سے یہ جو اگلی فات اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ 7ویں اور 8ویں صفت کا تعلق محلوق کے ساتھ ہے، اور آخری صفت کا تعلق پھر دو کے ساتھ ہے۔ تو آمرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں نیکی کا، اکیلے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حدود کی، یعنی کفار کو مسلمان بنانے والے اور مسلمان کو اسلام پر عمل کی تاکید کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو کیا ہم میں سے کبھی کسی نے کوشش کی، ایفرٹ کرتے ہیں ہم جب بھی ہم کسی چیز کا پتہ چلتا ہے تو ہم دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ہم پہ فرض ہے، یہ مومن مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر یہ چیز فرض کر دی گئی ہے کہ جب بھی وہ خود اسلام کے راستے پہ چلیں تو ان پر فرض ہے کہ وہ برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ چھوٹے لیول پر دے دیں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے دوستوں سے شروع کریں، اپنے عزیزوں سے شروع کریں، یہ لازمی ہے۔ اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اس سے آپ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ خود بھی عمل کر رہے، والحافظون لحدود اللہ، خود اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کر رہے، تو خود سوچیں ہم کیسے دوسروں کو حکم دے سکتے ہیں اور برائی سے منع کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، اگلا پل ہی ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ برائی کا۔ ہم خود اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ اللہ کی حدود کا ہمیں پتہ ہے؟ اللہ کی حدود کیا ہوتی ہیں؟ اللہ نے جس کام سے منع کیا اس کام سے رک جانا، اللہ نے جس کام کا حکم دیا اس کام کو صحیح انجام دے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کو سیکھتے تو ہیں، تدبر ہی کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کر پاتے، حفاظت نہیں کرتے حدود کی، اپنے اخلاق کو درست نہیں کرتے۔ اگر ہم سب سے پہلے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تم سب سے پہلے اگر اس پہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کتنے حقوق بیان کیے اپنی نماز روزے کے بعد، اکثر ہم اس پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں، یعنی نماز کی حفاظت کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، توحید بھی ہم اختیار کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، قرآن کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جس بات آتی ہے اخلاقیات کی تو اکثر ہم
اس पेपर में फेल जाते हैं। सबसे पहले आते हैं हुकूक वालिदैन के, उनके साथ बेअदबी करके, उनके साथ अच्छे अखलाक को ना अपनाकर, उनकी बात को ना समझकर, उनकी खुशी का ख्याल ना कर, उनकी आगे जुबान दराजी कर कर, उनकी डांट को वो सच समझ कर तेवड़ी चढ़ाकर हम कितनी बार उनको हर्ट करते हैं। यानी ये भी अल्लाह की हदूद की हिफाजत ना करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया है कि किस तरह से आपने अपने पेरेंट्स के साथ रहना है। तो जब हम अल्लाह के बाद वाला पहला काम जो अल्लाह ने हमें सिखाया उसकी हिफाजत नहीं कर पाते, फिर उसके बाद रिश्तेदार आ जाते हैं, उसके बाद कितने लोगों के हकूक होते हैं। तो अगर हम इबादत के पर्चे में पास हो भी जाएं तो हम अखलाकियात के पर्चे में फेल हो जाते हैं। तो जब हम खुद अपने अखलाक को बेहतर नहीं कर पाते तो फिर हम दूसरों को कैसे बुराई से रोक सकते हैं और नेकी का हुक्म दे सकते हैं। ठीक है, तो जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का के रास्ते पे चलने वाला बंदा होता है ना, उन्हें छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम पर ये फर्ज है कि हम नेकी हुक्म दे, बुराई से रोके। तो उसके लिए हमें पहले अपनी ज़ाहरी अमाल और बातिनी अमाल को बेहतर करना पड़ता है। आप बदअमल होकर ये काम नहीं करते, आपकी जुबान पे तासीर नहीं होती। मसलन आपके अखलाक अच्छा नहीं है और आप लोगों को हुक्म दे रहे हैं अल्लाह अल्लाह का और अल्लाह की बात का, तो आपकी जुबान में तासीर नहीं थी। आपके घर वाले आप बेहतरीन जानते हैं ना, ये इहलाक की बात इसलिए की गई कि इहलाक फर्स्ट स्टेप होता है। आपकी जुबान पे तासीर तभी आती है जब आपका इखलाक दुरुस्त होता है, आपके अल्फाज में आजिज़ी आती है, आपके अंदर आजिज़ी आती है। आप कहते हैं ना कि लोग हमें समझते हैं आई तुम बड़ी नेक बनती हो, या लोग हमारे अमाल को टारगेट करते हैं, हमारे हमें जज करते हैं। तो लोग जजमेंटल भी बनते हैं, लोगों को बनने दें, लेकिन लोग जजमेंटल तब बनते हैं जब उन्हें कुछ मिलता है हमारे बारे में सोचने को। जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, कुरान को सीखना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान की तरफ आओ, कुरान का तदब्बुर करो, कुरान के साथ रिश्ता छोड़ो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला बंदा जब अमली जिंदगी में खुद जीरो पे होता है तो उसकी बात नसीर होगी? क्या लोग उसकी बात को सुनना पसंद करेंगे? क्या लोग उसकी बात को सुन अमल करना पसंद करेंगे? आपके घर वाले ही आपको ये कहेंगे कि अच्छा तुम्हारे अंदर तो खुद अमल नहीं है, तो हमें सिखा रही है। तो बात क्या मिलती है हमें सीखने को कि अमर बिल मारूफ अनिल मुनकर के बाद फौरन अल्लाह ने क्या बता दी, वल हाफिज़ून अली हुदूदिल्लाह, कि ये लोग सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं ऐसा सोचते, दूसरों को नेकी हुक्म और बुराई से रोकने के लिए नहीं कहते, बल्कि खुद भी अल्लाह की हदूद की हिफाजत करते हैं। तो याद रखिए, अगर आप अल्लाह की हदूद की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ताने आपको लोगों की तरफ से सुनने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो हुदूद की हिफाजत करना बहुत जरूरी। ऐसे तमाम कामों पर नजर डालें जिसमें आप फेल हैं, खास तौर पर अखलाकियात है, क्योंकि कुरान पढ़ने के बाद इंसान इस तरह से इस काबिल तो हो जाता है कि वो अपनी नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह की तौहीद का भी उसको एहसास हो जाता है। ठीक है, नमाज की पाबंदी तो सभी करते हैं ना इंशाल्लाह, और जो नहीं करते वो कोशिश भी करेंगे, और ये तो फर्स्ट स्टेप है। इसके बगैर आप जो भी अमल करेंगे आप समझे उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहला पेपर ही आपका फेल है। पहला पेपर जो है वो क्या है, हिसाब लिया जाएगा नमाज का, उसके बाद रोजा ज़कात हज वगैरह आ जाता है। इसके साथ साथ जो इखलाकियात का पेपर है, अक्सर ये देखा गया है कि हम सब उस पेपर में फेल हो जाते हैं। ठीक है, इस पेपर के अंदर सबसे पहले खुद को ठीक करना है, और इस पेपर की सबसे बेहतरीन अमली नमूना कहाँ पे आप दिखाएंगे? अपने घर में। अक्सर देखा गया है, और ये हमें अब तक बात भी मिलती है, पहुंचती है ऐसी, और इर्द गिर्द अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए, अपनी जिंदगी को देखा जाए, तो सबसे बड़ा जिहाद, अगर हमने जिहाद पढ़ा ना, तो सबसे बड़ा जिहाद हमारा हमारे घर से शुरू होता है। हमारी रूहानियत हमारे घर से शुरू होती है। बहुत मुश्किल होता है अपने घर में रहकर अपने घर वालों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना, इखलास वाला, इखलाक वाला। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है तो आप इखलाक के दायरे में रहकर आप उनको मना कर सकते हैं।
اس کی بار بار اس لیے تاکید کی جا رہی ہے کہ جب ہم گھر میں نہیں نا ٹھیک ہوتے، ہمارا عمل بھی معروف و نہیں منکر کا پیپر تھوڑا سا مشتبہ بن جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے عمل کو کیوں مشکوک بنائیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لینا. تو انسان اس سب سے انسان اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ کیوں کہا تم سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے؟ کیوں یہ کہا؟ کیونکہ یہی سب مشکل کا اور یہی ہے سنسیئرٹی، اور انسان کو جو اوریجنل ہے، انسان کی جو اصلیت ہے وہ یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے. اب کیا ہے، دوسروں کے سامنے تو ہم بناوٹی ایک چہرہ اوڑھ لیتے ہیں، لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، ان کے سامنے اچھے بول بولتے ہیں، اپنی اچھی تصویر سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم جہاں پہ ہمیشہ رہتے ہیں، اپنی ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا اور ان کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرنا، پھر ان کو دعوت دینا. انسان کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دینی چاہیے، نیکی کا حکم اپنے سب سے پہلے قریب لوگوں کو دینا چاہیے اور پھر باہر نکلنا ہے. تو گھر والوں کو، قریب لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے لیے سب سے پہلے ان کے سامنے اپنی ایک اچھی تصویر پیش کرنی ہے، اور وہ تصویر آپ اندر کوئی باہر بھی ہوئی ہو. اور ویسے بھی اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہم منافقت کا رشتہ اتنا نہیں رکھ پاتے. ہمارا جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن ایک ہو جاتا ہے، ہم بالکل شیشے کی طرح ان کے سامنے صاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سٹیپ اس پہ ہمیں آ جانا چاہیے. وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دیجیے مومنوں کو، یعنی ایسے لوگ جو ان صفات کو اپنائے ہوئے ہیں، 9 صفات کو، ان کو مومن ہونے کی خوشخبری دے دیجیے. اور ان کو یہ بھی خوشخبری ملنی چاہیے کہ ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا انعام ہے. آج کی آیات سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے جنگ کرنا اپنے نفس کے ساتھ. آپ کا دل کر رہا ہے یہ کام کرنے کو، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ آسانی کے ساتھ وہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے نفس کو قربان کر کے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس کی، اپنے جان کی، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں. تب تک انسان توبہ کرنے والا، عبادت گزار، اللہ کی حمد بیان کرنے والا، رکوع سجود کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا، جب تک وہ اللہ کے ساتھ بہ نہیں کرتا، اپنی جان کو، اپنے نفس کو بیچ کر جنت کی تجارت نہیں کر لیتا، تب تک اس کے اندر یہ 9 صفات نہیں آ سکتی. کیا ہم چاہتے ہیں، ہم سب چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی مومن بن جائیں اور بڑی کامیابی حاصل کریں؟ کیا ہمیں اس بڑی کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ سب کی خواہش ہے نا. تو پھر فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس پر ہمیں نفس ابارتا ہے، ہر وہ کوشش جس پہ ہمیں نفس ابارتا ہے، اس کو چھوڑنا ہے. یہی ہے جہاد. نفس ہمیں کہتا چلو یہ کام کر لو، سبھی تو کر رہے، آسان بھی ہے. یہاں پہ جہاد ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے برائی کو کرنا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اتنی آسان برائی کرنا، لیکن آپ اس کو چھوڑتے ہیں. اتنا بڑا جہاد ہے کہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں. آپ کے لیے برائی کو آسان بنا دیا گیا مگر آپ نے چھوڑ دیا. جیسے تنہائی میں برائی کرنا چھوڑنا. ہم بھی تنہا ہوتے ہیں نا اپنے موبائل کے ساتھ، لیکن ہماری تنہائیاں پاک نہیں رہتی. ہم اپنی تنہائیوں میں بھی تنہا نہیں ہوتے، اپنی برائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو تب تک ہم ان 9 صفات کو اپنے اندر نہیں لا سکتے جب تک ہم بے نہ کر لیں، جب تک ہم
تجارت نہ کر لیں جب تک میں یہ نہ پتا ہو کہ اللہ اگر میں اس برائی کو چھوڑوں گی مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ جب بھی کبھی ذہن میں یہ آئے کہ برائی کرنے کا دل کرے، بدتمیزی کرنے کا دل کرے، بدخلقی کرنے کا دل کرے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا دل کرے، لوگوں کو برا بلا کہنے کا دل کرے، یا کچھ بھی کرنے کا دل کرے، تو فوراً دیکھیں میری جنت مجھے دور جا رہی ہے، میری تجارت، میرا منافع کم ہو رہا ہے، اور یہ تو میری ناکامی ہے۔ اللہ نے کہا والفوز العظیم، جس نے جنت کا سودا کر لیا اس کی کامیابی سب سے کامیابی ہے، اور جنت کا سودا کرنے والوں کی مزید صفات بھی اپنے اندر لانی ہے انشاءاللہ۔ تو کوشش کرنی ہے، سب نے ایفرٹ کرنی ہے نا، کہ آج سے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے سننے کی تو سب سے پہلے تو پرانے گناہوں پر، پاسٹ پر سچی توبہ کرنی ہے کہ اللہ آئندہ کے بعد یہ گناہ نہیں کر، ایک بار معاف کر دے۔ آئندہ کے بعد یہ عزم کر لینا ہے کہ اپنے گناہوں کے اندر آہستہ آہستہ کمی کرنی، پھر اپنے اندر راضی پیدا کرنی، حالات جیسے بھی ہوں، نہ خوشی کی ہوں، اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں۔ اپنی آرام پرستی کو ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بستر کو چھوڑ رہے ہیں، جیسے آپ صبح کلاس کے لیے چھوڑتے ہیں اپنا بستر، تو یہ بھی آپ کا نفس کو مار کر اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ رات کو اگر آپ کلاس لیتے ہیں تو وہ اس وقت بھی نفس کو مارنا ہے۔ یہ دونوں ایسے اوقات ہیں جس میں انسان جو ہے نیکی سے دور اور برائی کے قریب ہوتا ہے، صبح غفلت میں اور رات کے وقت برائی کرتے وقت انسان سوتا ہے۔ تو جب آپ کا اٹھنا اور آپ کا جاگنا دونوں قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، سوچیں زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کتنی حسین خواب دیکھتے ہیں پھر ہماری ابتدا اور ہمارا انجام اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو بھی ہم قرآن کو پڑھتے پڑھتے اور صبح بھی قرآن کو ہمارا سنتے سنتے آغاز ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنا اور نفلی عبادات کی طرف بڑھنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بارے میں نہیں سوچنا کہ ہم ہی نیک بن جائیں۔ آج سے ہی کوشش کرنی ہے کہ اللہ اگر ہمیں قرآن کا، نماز کا، نیکیوں کا ٹیسٹ آ رہا ہے، اگر ہم اس کو شیئر نہیں کریں گے تو ہم حق نہیں ادا کر پا رہے۔ جیسے اگر آپ قرآن کی طرف کسی کو بلاتے ہیں تو یہ امر معروف ونہی عن المنکر آ جاتا ہے نا، کسی کو نیکی کا حکم دینا کہ آؤ تم بھی یہ چسکا لو، تم بھی یہ ٹیسٹ حاصل کرو، ہم اکیلے کھاتے جا رہے ہیں، اکیلے ہی سیکھتے جا رہے ہیں، تم بھی آؤ نا، تم کیوں پیچھے ہو؟ لیکن ہم اس طرح سے قرآن کی طرف لوگوں کو بلا ہی نہیں پاتے۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس موقع ہے نا کہ ایک دوبارہ سے سہولت دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو آپ کے عزیز ہیں، جو اس کلاس کو اچھے طریقے سے نہیں لے پاتے ٹائم کی وجہ سے، ان کے لیے ان کے ذائقے کے خاص طور پر ٹیسٹ آف قرآن انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب